أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 ہے، 164۔ اس آیت میں جن الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے ان الفاظ کے معنی پر غور کیجیے کہ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے لگاتار آنے جانے میں، والفلک التی، اور ان کشتیوں میں جو تجری فی البحر، سمندر میں تیرتی ہیں، بما ينفع الناس، جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، وما انزل اللہ، اور جو کچھ کہ اللہ نے اتارا، من السماء، آسمان سے، من ماء، اس پانی میں بھی، فأحیا به الارض، پس اس کے ذریعے سے زندہ کیا زمین کو، بعد موتها، اس کے مردہ ہونے کے بعد، وبث فیہا، اور پھیلا دیے اس میں، من کل دابہ، ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش میں، والسحاب، اور بادلوں میں، المسخر بین السماء والارض، جو زمین اور آسمان کے درمیان تابعدار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ پورا ترجمہ دیکھیے اس آیت کا۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات دن کے لگاتار آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندر میں تیرتی ہیں، اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا اور اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندگی بخشی، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابعدار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔ حاضرین، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم ترین بات بیان کی ہے جو قابل توجہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم چونکہ پیدائش ہی سے زمین اور آسمان کو دیکھ رہے ہیں، اور پیدائش سے رات کو دن میں بدلتے ہوئے، دن کو رات میں بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور پیدائش سے سورج اور چاند کو دیکھ رہے ہیں، اور پیدائش سے سمندر پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیں حیرت نہیں ہوتی۔ اگر چھوٹی چیز سی چیز کوئی آدمی مشنی تکنیکی چیز کوئی تیار کرتا ہے اور نئی چیز کو یاد کرتا ہے، ہم تعجب سے دیکھتے ہیں، واہ کیا ٹیکنالوجی ہے۔ سب سے بڑی ٹیکنالوجی تو اس خدا کی ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، جس نے چاند اور سورج کو پیدا کیا، جس نے چمکتے ستاروں کو پیدا کیا، جس نے اونچے اونچے پہاڑوں کو پیدا کیا، جس نے وسیع و عریض سمندروں کو پیدا کیا، جس نے دن کو رات میں بدلا اور رات کو دن میں بدلا، جس نے
نے ان شجر اور حجر کو پیدا کیا، جس نے کل کائنات کو پیدا کیا، جس نے یہ جمادات اور نباتات کو پیدا کیا، جس نے یہ حیوانات کو پیدا کیا، جس نے ان درندوں اور چرندوں اور پرندوں کو پیدا کیا، جس نے ان حشرات الارض کو پیدا کیا، جس نے ان کیڑے مکوڑوں کو پیدا کیا، ان کو دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ حیرت کی چیز تو یہ ہے کہ تمہیں حیرت کی نگاہ سے خدا کی مخلوقات کو دیکھا نہیں۔ زمین کو تم دیکھتے چلے جا رہے ہو، اس کے پھیلاؤ کو دیکھو، کس نے اس زمین کو پیدا کیا، کس نے بغیر ستون کے اس آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا، کس نے اتنا بڑا سورج پیدا کیا جو پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، کس نے اس چاند کے اندر چاندنی دی اور چمک عطا کی، اور کون ہے وہ جو رات کو دن میں بدلتا ہے، آن کی آن میں گھنٹوں میں تبدیلی اور منٹوں میں تبدیلی ہوتی ہے، اور رات دن میں تبدیل ہوتا ہے اور دن رات میں تبدیل ہوتا ہے، اور یہ وہ خدا کون ہے، وہ کون ہے جو ہزاروں ٹنوں کا سامان لے کر کشتیاں سمندر کے سطح پر چلتی ہیں، ڈوبنے نہیں پاتی، کون ان کو روکے ہوئے اور کون ہزاروں میل کے سفر ان سے کرواتا ہے اور لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ ان ساری مخلوقات کو دیکھ کر ہماری نگاہ مخلوقات ہی میں ٹک جاتی ہے۔ اے عقل مند اٹھ، مخلوقات کو دیکھ کر خالق کو پہچان، یہی تیری عقل کا امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مخلوقات کو دیکھ کر خالق کو سمجھنے والا بنا دے۔ مخلوقات پر ہماری نگاہ ٹک جاتی ہے لیکن مخلوقات کے خالق کو دیکھنے کی ہمیں فرصت نہیں ہے۔ ہم زندگی کی روٹین میں چل رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ خدا کی نعمتوں کو دیکھو، کس نے یہ رنگتیں بخشیں، کتنے پھل ہم کھاتے ہیں، کتنے مزے اللہ نے اس کے اندر رکھے ہیں۔ یہ کون سی قدرت کا شاہکار ہے جو نگاہوں کو حیران کر دیتا ہے۔ ہم حیرت زدہ نہیں کیوں نہیں ہوتے مخلوقات کو دیکھ کر؟ دیکھو مخلوقات کو، پہچانو خالق کو، نتیجہ نکلے گا کہ وہی ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو۔ یہی ہے وہ پیغام جو قرآن مجید کی آیت دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔